बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप चाहते हैं कि रिस्क में बरकत, दिल में सुकून और ज़िंदगी में आसानी आए, तो इस रूहानी कहानी को पूरा ज़रूर सुनें और अभी रूहानियत चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी नूरानी कहानियाँ आप तक मुसलसल पहुँचती रहें। बगदाद की वो रात कुछ अजीब थी। हवा में ठंडक थी मगर लोगों के दिलों में बेचैनी। बाजार बंद हो चुके थे, गलियां सुनसान थीं, सिर्फ कहीं कहीं चराहों की मध्यम रोशनी नजर आती थी। उन्हीं गलियों में एक शख्स आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। उसके कदम भारी थे, जैसे कंधों पर पहाड़ रख दिए गए हों। उसका नाम सलीम था। सलीम कोई बुरा इंसान नहीं था। नमाज पढ़ता था, रोजा रखता था, मेहनत भी करता था, मगर उसकी जिंदगी में एक अजीब मसला था। पैसा आता जरूर था मगर रुकता नहीं था। कभी बच्चा बीमार, कभी कारोबार में नुकसान, कभी घर में झगड़ा, कभी कोई और मुसीबत। उस रात भी वो हाथ उठाए आसमान की तरफ देख रहा था। या अल्लाह, मैंने किसका हक मारा? मैंने कौन सा गुनाह किया? रिस्क है मगर बरकत क्यों नहीं? चलते चलते वो एक मस्जिद के सामने रुक गया। दरवाजा खुला था, अंदर खामोशी थी। वो अंदर दाखिल हुआ, 2 रक्कत नफिल पढ़े और वहीं बैठ गया। आंखों से आंसू बहने लगे। इसी लम्हे उसने एक बूढ़े शख्स की आवाज सुनी, अगर रिस्क में बरकत चाहिए तो बगदाद के गौस के पास जा। सलीम ने सर उठाकर देखा मगर वहां कोई नहीं था। दिल ने गवाही दी कि यह महज आवाज नहीं थी, ये इशारा था। अगली सुबह सलीम हजरत गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह पहुंचा। वहां लोगों का हुजूम था। कोई बीमारी की दुआ के लिए आया था, कोई औलाद के लिए, कोई रिस्क के लिए। जब सलीम की बारी आई तो उसने बस इतना कहा, हुजूर, रिस्क आता है मगर ठहरता नहीं। हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी तरफ देखा। वो नजर ऐसी थी जैसे दिल के अंदर झांक रही हो। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने आहिस्ता से फरमाया, रिस्क की कमी नहीं, बरकत की कमी है, और बरकत इंसान खुद अपने हाथ से बंद कर लेता है। ये कहकर आप रहमतुल्लाह अलैह खामोश हो गए। सलीम के दिल में अजीब सी कैफियत पैदा हुई। वो वापस जाने लगा तो हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, आज रात यहां रुक जा। इसी रात खानकाह में एक और शख्स आया। उसका नाम यूनुस था। बगदाद का मशहूर ताजिर। बड़ी दुकान, बड़ा कारोबार, मगर चेहरे पर सुकून नहीं था। वो हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में बैठ गया और बोला, हुजूर, सब कुछ है मगर दिल खाली है। हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, तराजू में पूरा तोलता है? यूनुस चूक गया। उसके होंठ कांपने लगे। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद उसने सर झुका लिया। हुजूर, थोड़ा सा फर्क हो जाता है। हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, वही थोड़ा सा फर्क तेरे रिस्क की बरकत खा गया है। जो रिस्क हलाल नहीं होता वो सुकून नहीं देता। यूनुस की आंखों से आंसू बहने लगे। इसी लम्हे सलीम को एहसास हुआ कि शायद उसकी जिंदगी में भी कहीं न कहीं यही मसला है। अगले दिन यूनुस ने अपनी दुकान का तराजू दुरुस्त किया, झूठी कसम छोड़ दी और नफा कम होने लगा। मगर हैरत की बात यह थी कि उसके घर में झगड़े खत्म हो गए, बच्चे सेहतमंद हो गए और दिल को सुकून मिल गया। दिन गुजरते गए। एक दिन खानकाह के बाहर एक औरत बैठी थी। पुराने कपड़े मगर चेहरे पर अजीब सी रोशनी। उसके पास कुछ नहीं था मगर वो हर आने वाले को मुस्कुराकर सलाम करती। सलीम ने किसी से पूछा, ये कौन है? जवाब मिला, उसका नाम फातिमा है। गरीब है मगर शुक्रगुजार है। सलीम की जिंदगी में सुकून आ चुका था, मगर अल्लाह जब किसी बंदे को ऊपर उठाना चाहता है तो उसे सिर्फ नेमत नहीं देता, आजमाइश भी देता है। बरकत आने के बाद जो इम्तिहान आया वो पहले से कहीं ज्यादा नाजुक था।
ایک صبح سلیم بغداد کے بازار جا رہا تھا کہ راستے میں اس نے شور سنا۔ لوگ اکٹھے تھے، آوازیں اونچی تھیں اور بیچ میں ایک نوجوان کو پکڑ کر کھڑا کیا گیا تھا۔ لوگ کہہ رہے تھے، یہ چور ہے، اس نے مال چرایا ہے۔ سلیم قریب گیا تو دل کانپ گیا۔ وہ نوجوان کوئی اجنبی نہیں تھا، وہ حمزہ تھا، وہی جس کے قرض اترے تھے، وہی جس نے درود شریف سے اپنی زندگی بدلی تھی۔ حمزہ کی آنکھوں میں خوف تھا مگر زبان خاموش۔ سلیم نے ہمت کر کے پوچھا، کیا ہوا؟ ایک تاجر بولا، اس نے میری دکان سے سونا چرایا ہے۔ سلیم کو یقین نہیں آیا۔ وہ فوراً حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ کی طرف دوڑا۔ جب اس نے سارا واقعہ سنایا تو حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے آنکھیں بند کر لی۔ کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر فرمایا، یہ وقت سچ اور صبر کو الگ کرنے کا ہے۔ رزق کی برکت کا اگلا دروازہ عدل اور امانت ہے۔ سلیم نے پوچھا، حضور اگر وہ بے گناہ ہوا تو؟ فرمایا، تو پھر اللہ خود گواہی دے گا۔ حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ خود بازار تشریف لائے۔ لوگ خاموش ہو گئے۔ تاجر نے الزام دہرایا۔ حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے حمزہ سے صرف ایک سوال کیا، بیٹا کیا تو نے چوری کی ہے؟ حمزہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بولا، حضور اللہ کی قسم میں نے نہیں کی، میں بھوکا تھا مگر حرام کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا۔ حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جس نے حلال کو پہچان لیا ہو وہ حرام کی طرف نہیں جاتا۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے تاجر سے فرمایا، اپنی دکان دوبارہ دیکھو۔ تاجر واپس گیا۔ کچھ دیر بعد وہ کانپتا ہوا واپس آیا، حضور سونا تو وہیں ہے، غلطی ہو گئی۔ لوگ شرمندہ ہو گئے۔ حمزہ رو پڑا۔ حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، یہ بھی رزق کی برکت کا راز ہے۔ جب رزق پاک ہو جائے تو اللہ خود عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ واقعہ ختم نہیں ہوا تھا کہ ایک اور آزمائش آ گئی۔ اسی ہفتے بغداد میں قحط کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ غلہ کم ہونے لگا، قیمتیں بڑھ گئیں، لوگ خوف زدہ ہو گئے۔ سلیم کے دل میں بھی وسوسہ آیا، اب کیا ہوگا؟ وہ رات کو بے چین ہو کر خانقاہ پہنچا۔ حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ڈر اس بات کا نہیں کہ رزق کم ہو جائے، ڈر اس بات کا ہے کہ یقین کم ہو جائے۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے سلیم کو ایک عجیب کام بتایا، کل فجر کے بعد جو بھی بھوکا ملے اپنا کھانا اس کے ساتھ بانٹ دینا۔ سلیم چوک گیا۔ اس کے گھر میں بھی زیادہ نہیں تھا مگر اس نے عمل کیا۔ پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن لوگ حیران تھے کہ سلیم بانٹ رہا ہے مگر اس کے گھر میں کمی نہیں آ رہی۔ چوتھے دن ایک قافلہ بغداد آیا، تاجر، سامان، غلہ، سب کچھ۔ قحط ختم ہو گیا۔ لوگ کہنے لگے، یہ غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی برکت ہے۔ حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، نہیں، یہ ان ہاتھوں کی برکت ہے جو تنگی میں بھی دینے سے نہیں رکتے۔ کچھ عرصے بعد ایک اور واقعہ پیش آیا۔ ایک شخص آیا جو بظاہر نیک تھا مگر دل میں حسد تھا۔ اس نے لوگوں میں بات پھیلانی شروع کر دی کہ یہ سب کہانیاں ہیں، حقیقت کچھ نہیں۔ سلیم کا دل دکھا۔ وہ حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے پاس گیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جو برکت کو جھکلاتا ہے وہ خود کو محروم کر لیتا ہے، تم خاموش رہو۔ چند دن بعد وہی شخص خود مصیبت میں مبتلا ہو گیا۔ لوگوں نے دیکھا، کسی نے خوشی نہیں منائی۔ حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، برکت کا ایک راز یہ بھی ہے کہ دشمن کی بربادی پر بھی شکر نہیں بلکہ عبرت کی جاتی ہے۔ سلیم اب سمجھ چکا تھا کہ رزق صرف کھانے پینے کا نام نہیں، رزق عزت ہے، رزق صبر ہے، رزق سچائی ہے، رزق وہ نور ہے جو دل میں اتر جائے تو اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں۔
ایک رات سلیم نے خواب دیکھا، وہی فقیر جو پہلی رات مسجد میں نظر آیا تھا۔ وہ مسکرا کر بولا، اب تو نے رزق کو پا لیا ہے، اب رزق تجھے پائے گا۔ صبح آنکھ کھلی تو سلیم کے دل میں عجیب سا سکون تھا۔ وہ خانقاہ گیا۔ حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ نے تجھے دوسروں کے لیے مثال بنا دیا ہے، اب یہ کہانی آگے پھیلتی رہے گی۔ سلیم نے سر جھکا دیا۔ وہ جان چکا تھا کہ رزق کی برکت صرف لینے میں نہیں، بن جانے میں ہے، ایسا بن جانا کہ اللہ خود دینے لگے۔ رات اب گہری ہو چکی تھی۔ بغداد کی گلیاں خاموش تھیں، مگر سلیم کے دل میں ایک عجیب سی روشنی پھیل چکی تھی۔ وہ خانقاہ کے دروازے پر آخری بار رکا، پیچھے مڑ کر دیکھا اور آہستہ سے سر جھکا دیا۔ اسے اب کسی سوال کا بوجھ نہیں تھا، نہ رزق کی فکر، نہ کل کا خوف۔ وہ جان چکا تھا کہ رزق دراصل ہاتھ میں نہیں، دل میں اترتا ہے۔ حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی باتیں اب اس کے لیے الفاظ نہیں رہی تھیں، وہ اس کی زندگی بن چکی تھیں۔ وہ آہستہ سے بولا، یا اللہ، اگر تو نے تھوڑا دیا تو بھی شکر، زیادہ دیا تو بھی شکر، بس دل کو اپنے یقین سے خالی نہ کرنا۔ اسی لمحے فجر کی اذان بلند ہوئی۔ اذان کی آواز نے بغداد کی فضا کو نور سے بھر دیا۔ سلیم نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا اور اس کے دل میں ایک ہی بات گونج رہی تھی، جس کا اللہ ہو جائے اس کا رزق خود راستہ ڈھونڈ لیتا ہے۔ وہ نئے یقین کے ساتھ اپنے گھر کی طرف چل پڑا، وہی راستے، وہی شہر۔ اگر اس کہانی نے آپ کے دل کو چھوا ہو، اگر کسی لمحے آپ کی آنکھ نم ہوئی ہو، تو روحانیت چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔